بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن ٹاکس چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان میں کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران نیازی کو لانا ایک بہت بڑا بلنڈر تھا۔ یہ بلنڈر اب صرف غلطی کے اعتراف تک محدود نہیں، بلنڈر جو ہے اس کو دھونا بھی پڑے گا۔ یعنی جو غلطی قمر جاوید باجوہ نے کی اور اس کا اعتراف کیا، یہ اعتراف کرنا ضروری نہیں اور یہ کافی نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے اور کافی یہ ہے کہ آپ اس داغ کو دور کریں، یعنی اس بلنڈر کو ختم کریں۔ گویا وہ یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کا وجود ختم کیا جائے، سیاست سے اسے نکالا جائے اور اس غلطی کو مکمل طور پر ایریز کر دیا جائے۔ ادھر جو ہے زمان پارک میں، وہاں پر جو کیمپ لگے ہوئے تھے عوام کے، وہ اب ختم ہو گئے ہیں، میلہ اجڑ گیا ہے، اور جو عمران خان کے تحفظ اور سیکورٹی کے لیے جو لوگ آتے تھے ادھر، وہ اب جیل برو تحریک کے نتیجے میں غائب ہو گئے ہیں اور وہ مفرور ہو گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ اب عمران خان خود بھی بھاگ کر بنی گالا جانا چاہتا ہے اور اسے بھی اب لاہور پسند نہیں رہا، اور اس نے مشورے کیے ہیں اپنے رفقا سے کہ اب میں کہاں جاؤں۔ تو اب وہ بنی گالا جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چھپنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے ایسی جگہ پر چلا جاؤں جہاں پر مجھے پکڑا نہ جا سکے۔ یہ وہ بچگانہ سوچ رکھتا ہے، اسے پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اب اس کو عدالتوں میں جانا پڑے گا، پیشیاں بھگتنی پڑیں گی، مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اور گرفتاری بھی دینی پڑے گی اگر عدالت کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے گرفتاری کا جو پروسیس ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ پونے 4 سالہ دور میں جو کچھ کرتا رہا ہے، کل کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اس وقت انسان جب اقتدار میں ہوتا ہے، طاقت میں ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی جواب نہیں دینی پڑے گی اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں جو چاہیں کروں۔ اس نے اپنے مخالفین کو خوب اذیتیں دی، صعوبتوں میں رکھا، قید و بند میں رکھا اور ان پر بے جا مقدمے دائر کیے اور احتساب کے نام پر ان کے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ اب اس کو یہ احساس ہونا چاہیے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ جن لوگوں کو وہ رگڑا لگاتا رہا ہے، اب وہ اس سے جواب دہی لیں گے اور اس کو پوچھیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ اب اس کے یہ مکافاتی عمل ہے، جیسا وہ کرتا رہا اب اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا، اور اسے نااہل بھی کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی اور اسے گرفتار کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی، اس کا قصہ تمام کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی۔ عمران خان کو بھی اب سمجھ لگ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے ہی وہ اقتدار میں آیا تھا، اور اب اسٹیبلشمنٹ اس کے پاس سے نہیں رہی، اس کی حمایت نہیں رہی، اور اس کے جو دست شفقت تھا اس کے سر پر، وہ اب ہٹ چکا ہے۔ اور اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں امریکہ کو راضی کروں، امریکی سفیر سے ملاقاتیں کرتا رہا اور امریکی سفیر کے ساتھ تعلقات بناتا رہا، اور انٹرویوز میں اور جلسوں میں اور پریس کانفرنسز میں امریکہ کے حق میں بیان دیتا رہا، جبکہ پہلے وہ سارا الزام امریکہ پر لگاتا رہا۔ اب اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے میں امریکہ کو راضی کر لوں، اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر لوں، مگر اب کوئی سہارا نہیں مل رہا۔ وہ اقتدار میں آنے کے لیے سہارے کی تلاش میں ہے، اور سہارا جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا سہارا ہوتا ہے، اور کسی چیز کا سہارا پائیدار سہارا نہیں ہوتا۔ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا پائیدار نہیں ہوتا، امریکہ کا سہارا پائیدار نہیں ہوتا، اور اس طرح کی جو سازشیں ہیں اور جو بندہ جو کچھ سوچتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے، یہ سہارے ناپائیدار قسم کے سہارے ہوتے ہیں۔ اصل سہارا اللہ کا سہارا ہوتا ہے، مگر عمران خان کو اس بات کا احساس نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ فرعونیت کے زیر اثر وہ مخالفین کو دباتا رہا اور ملکی معیشت کو بھی نقصان پہنچاتا رہا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ملک معاشی، اقتصادی اور آئینی بحران کا شکار ہو چکا ہے، اور اختلافات ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ جب تک
فتنہ خان یعنی انتشار خان کو جب تک آپ سائیڈ پر نہیں کریں گے، وہ جو پہلے ہی بند گلی میں جا چکا ہے اس کا قصہ تمام نہیں کریں گے، اس وقت تک ملک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہے گا، کیونکہ اس کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا اور انتشار پیدا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں مقصد۔ اور یہ جو انسان عمران خان ہے یہ اصل میں جینیس ضرور ہے، مگر یہ ایول جینیس ہے۔ ایول جینیس وہ ہوتا ہے جو کسی بھی معاملے کو دانائی سے تو حل کرتا ہے، لیکن دانائی اس میں شرارت ہی ہوتی ہے، اور شرارت اور شیطانی کے ذریعے سے، یعنی بیڈ نیگیٹو تھنکنگ کے ذریعے سے جو لوگ اپنی حکمت عملی طے کرتے ہیں وہ ایول جینیس ہوتے ہیں۔ یہ شخص ایول جینیس ہے، اور اس کے لیے وہ شیطانی سوچ کے ساتھ چلتا ہے، اور شیطانی سوچ کے ساتھ ہی اپنے منصوبہ سازی کرتا ہے، جس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ سوائے ڈس آرڈر پھیلانے کے اور کیاس پھیلانے کا کچھ نہیں ہوتا۔ لانگ مارچ ہو یا جیل بھرو تحریک ہو یا شہروں کو بند کرنے کی جو پالیسی ہو، یا کوئی بھی جلسے جلوس میں جو مختلف قسم کے جھوٹ اور یو ٹرن ہو، وہ سارے کے سارے اس کے ایول جینیس ہونے کا ثبوت ہے، اور اسی لیے اپنے ایول جینیس ہونے کی وجہ سے یہ شخص ابھی تک بہت سی اسکیمیں لڑا رہا ہے۔ اب جیل بھرو تحریک تو اس کی ناکام ہو چکی ہے، جو ڈوب مرو تحریک بن گئی ہے، مگر اب یہ نئی کو چال کھیلے گا، اور اپنی جو ایول تھنکنگ ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک میں پھر نیا کوئی انتشار پیدا کرنے کی مکمل کوشش کرے گا، کیونکہ اس کی سوچ نیگیٹو سوچ ہے، اور یہ قیاس اور ڈس آرڈر کے ذریعے سے دوبارہ سے اقتدار میں آنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ حکومت نہ چل سکے، اور نہ ہی اس کو کہیں سے کو مالی امداد ملے، اور یہ فائنینشیل کرائسس کو حل نہ کر سکے۔ اسی لیے شوکت ترین اور اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے مل کر IMF سے رابطہ کیا کہ وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو قرضہ نہ دیں، پاکستان کو جو ہے پیسہ نہ دیں۔ یہ کتنی بڑی سازش تھی پاکستان کے خلاف جو عمران خان کی قیادت میں ہو رہی تھی، اور عمران خان نے ہی یہ ساری پلاٹنگ کی تھی۔ اب شوکت ترین کو گرفتار نہیں کیا گیا جبکہ اسے گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، مگر وہ ملک سے بھاگ گیا ہے، اور یہ لوگ جو بڑے تیز ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، یہ سازشیں کر کے پاکستان کے خلاف پھر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور ان کو کوئی پکڑتا نہیں ہے۔ پاکستان اسی لیے ان جو شیطان لوگ ہیں، یہ جو طاغوتی لوگ ہیں، اور یہ جو ایول جینیس لوگ ہیں، ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور پھر پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو بلنڈر کیا تھا، اب اس بلنڈر کو دھو بھی دیا جائے، یہ داغ اب مٹا دیا جائے، تاکہ پاکستان استحکام کا شکار ہو، پاکستان کو جو ہے وہ سیاسی طور پر اور معاشی طور پر استحکام نصیب ہو۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جب تک اس بلنڈر کو ختم نہ کیا گیا۔